متفرق سوالات کا وقت ہے جی. تو مختلف لوگوں نے بچوں عورتوں والوں نے سوال بھیجے ہیں. شروع کریں. جی ٹھیک ہے. یہ سوال ہے کہ دو خطبوں کے درمیان کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ ایک خطبے کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے کچھ نہیں بلکہ معمولی تھوڑا سا بیٹھتے تھے، پھر اٹھ کے دوسرا خطبہ جو مسنون خطبہ ہے وہ پڑھا کرتے تھے. یہ اس کی روایت مختلف اہم مستند کتب میں ملتی ہیں. مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے اور حضرت ابن عمر سے ہے، اور یہ بھی ہے کہ جس طرح تم آج کل جی کرتے ہو یہی طریقہ تھا. سب روایات مسلم سے ہی لی ہیں آپ نے؟ جی. ویسے ترمذی وغیرہ میں بھی مسلم سب کتب بھی ہوں گی. جی. عام بات ہے. دوسرے کہ وہ سنت جو سنت متواترہ ہو جائے اس سے زیادہ قطعی سندار کسی حدیث کی نہیں ہو سکتی. یعنی وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور جو نسل بعد نسل وراثتاً ہمیں ملتا چلا ہے، اس میں کسی حدیث کے حوالے کی بھی ضرورت نہیں. اس کو سنت متواترہ کہتے ہیں. ایک ایسی سنت جو امت میں جاری و ساری ہو چکی ہے، تو یہ بھی ان سنتوں میں سے ہے. لاہور سے ایک دوست کا سوال ہے کہ کہتے ہیں ہر تحریر جماعت اور آپ کا اذان قبل ہر تحریر جماعت اور آپ کے خطبات یا سوال و جواب کی محافل میں یہ بات سنی ہے کہ امت محمدیہ میں نبی کا نام صرف مسیح موعود کے لیے ہی مخصوص ہے. باقی علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح تو کہا گیا مگر نبی کا نام کسی کو نہیں دیا. مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب رسالہ الوصیت صفحہ 13 اس کی فوٹو کاپی بھی ساتھ بھیجی ہے. حضور نے تحریر فرمایا ہے پس اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی ہونے کا خطاب پایا. اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علاوہ بھی بعض امتی اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو نبی کا خطاب دیا. میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اس لیے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو حوالے ہیں وہ الگ الگ حوالے ہیں، مختلف مضمون کی بات ہو رہی ہے مختلف جگہوں پر، اور ان کو یہ پتہ نہیں لگا کہ تضاد نہیں ہے آپس میں، بلکہ جس صورتحال کی بات جہاں ہو رہی ہے اس کو پیش نظر رکھیں تو وہ وہاں درست بنتی ہے. دوسری صورتحال کی بات جہاں ہو رہی ہے وہاں وہی درست بنتی ہے، اور آپس میں کوئی ان کا تضاد بھی نہیں ہے. اول تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے ان کے سوال سے کہ گویا میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے موقف کی نعوذ باللہ خلاف ورزی کی ہے. یہ درست نہیں ہے. جو الفاظ میں نے کہے میں نے ہی وہی الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر سے میں پڑھ کے سناؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں ذرا صورتحال سمجھا دوں کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے. بہت سے نادانوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کلام میں تضاد کے جو الزامات لگائے ہیں وہ تو دشمنی کی وجہ سے لگائے ہیں، مگر بعض مخلص احمدی بھی اپنے علم کی محدود علم ہونے کی وجہ سے یا بعض باتوں کی توفیق نہیں ملتی کسی کو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مختلف مواقع پہ جو مختلف کلام ہیں ان پر زیادہ گہرا غور نہیں کر سکے، اور ان کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. بعض دفعہ ایمان کو نقصان نہیں کرتی مگر طبیعت میں بے چینی ہو جاتی ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ ارنی کیف تحیی الموتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ایمان نہیں لاتا. انہوں نے کہا ہاں ایمان تو ہے لیکن تطمئن قلبی تاکہ میرا دل جو ہے اطمینان پکڑ جائے. تو ان کی بے چینی بھی ایمان کو نقصان نہیں کرتی، دل میں ایک قسم کی بے چینی اور بے اطمینانی سی پائی جاتی ہے. ان کو سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ
حضرت مسیح علیہ السلام کے جو لفظوں کا انتخاب ہے یہ بہت گہری فراست کے ساتھ کیا گیا ہے. اس کو نظر انداز کرتے ہی بعض مشکلات دکھائی دیتی ہیں. مثلا حضرت مسیح علیہ السلام نے جہاں فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات اور اپنے لیے فرمایا میرے لاکھوں نشانات ہیں، تو وہاں غیرموی مولوی ادرائے شرارت یہ لفظ کا فرق بیان کیے بغیر یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صرف 3000 معجزات تھے اور آپ کے گویا لاکھوں معجزات ہیں. تو لفظ بدل کے اس میں تحریف کر کے پھر اعتراض بناتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے تمام نشانات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ قرار دیا ہے. تو جس کے لاکھوں نشانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہوں تو آپ کے معجزات میں پھر کتنے لاتعداد نشانات ہوں گے. یہ مضمون وہ عملاً سمجھنا نہیں چاہتے، شرارت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں. مگر احمدیوں کو جہاں تک تعلق ہے، جو ایمان رکھنے والے خدا کے فضل سے، ان کے ایمان پر کوئی شک نہیں، ان کی عقل پر کوئی شک نہیں، مگر ایک طبی بات ہے، بعض دفعہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے لفظوں پہ غور کی کمی کی وجہ سے. اب جہاں حضرت رسول مسیح علیہ السلام نے یہ بات فرمائی جس کی جو عبارت آپ نے میرے سامنے رکھی ہے، کون سی عبارت یہ ہے؟ بس اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی ہونے کا خطاب پایا. یہ خطاب کس سے پایا، کس طرف اشارہ ہے؟ جب تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے اس عبارت کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گی. ایک تو یہ کہ بعض جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بہت سے بزرگوں کے الہام میں لفظ نبی استعمال ہوا ہے اور اس کا انہوں نے عزت کے ساتھ، جیسا کہ حق تھا، ترجمہ یہی کیا ہے کہ یہ ہم مخاطب نظر آتے ہیں مگر نبی کے معنی نبی نہیں. لیکن یہ میرا تاثر ہے، اس کے متعلق مجھے قطعی حوالہ اس وقت یاد نہیں. لیکن جو خطاب پایا کا قطعی حوالہ ہے وہ قرآن کریم کی وہی آیت ہے جس سے میں استدلال کیا کرتا ہوں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. یہاں ایک عمومی نبوت کا پرتو ہے جس کا ذکر فرمایا گیا ہے جو اطاعت سے ملتا ہے. بس خطاب تو مل گیا کسی پہلو سے، اس خطاب کے کیا معنی ہیں جب اس کو آپ حدیث نبوی کی روشنی میں سنیں گے تو خطاب ہوتے ہوئے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ دعویٰ کہ میں ایک ہی چنا گیا ہوں نبی کہلانے کے لیے، نبی کا نام پانے کے لیے، متضاد نہیں بلکہ اپنے اپنے محل پر بھی خود درست ٹھہرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یہ پیشگوئی تھی، جو اطاعت میں اس درجہ کمال کو پہنچیں گے کہ وہ نبی کہلانے کے مستحق ہو جائیں گے. مگر نبوت کا معیار بلند ہو چکا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس قسم کی نبوت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ان ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکیں گے، اس لیے خدا تعالیٰ ان کو نبی کے منصب پر فائز نہیں فرمائے گا. یہ مراد ہے اس حدیث سے جس میں فرمایا گیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میرے نزدیک ومن یطع اللہ کی تشریح ہے جو اس حدیث میں ملتی ہے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ کیوں نہ فرما دیا کہ علماء امتی انبیاء؟ آیت سے تو بظاہر ہی نظر آتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کا انبیاء بنی اسرائیل. اب انبیاء بنی اسرائیل کیا تھے؟ نبی تو تھے مگر محدود علاقوں کے لیے، محدود وقتوں کے لیے. اور اس کثرت سے انبیاء بنی اسرائیل مختلف جگہوں پہ پیدا ہوئے ہیں، ایک وقت میں ایک سے زائد بھی پیدا ہوئے ہیں.
کہ ان کا مرتبہ اگر آپ دیکھیں تو امت محمدیہ کے بزرگ علماء سے کسی طرح بھی زیادہ دکھائی نہیں دیتا. بس من یطع اللہ کا مطلب یہ بنے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ایک نہیں کثرت سے ایسے نبی پیدا ہوئے یا ہو سکتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی تھے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت کے پیش نظر لفظ کا سے ان کے درمیان اور نبوت کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا تاکہ ان میں سے ہر ایک نہ نبوت کا دعوے دار ہو، نہ ایک نیا دور شروع ہو ہر ایسے نبی کے آنے پر، جس کے بعد پھر ایک غیر معمولی طور پر تمیز کا دور شروع ہو جاتا ہے، سچے اور جھوٹے کی پہچان کا واضح دور شروع ہو جاتا ہے. تو یہ حکمتیں ہمارے نزدیک جس کی وجہ سے خطاب تو ملا ہے ان کو، خطاب سے انکار نہیں ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لفظ خطاب ہی استعمال فرمایا. خطاب ملا مگر کن معنوں میں؟ کا انبیاء بنی اسرائیل کے معنوں میں. خطاب اللہ سے ملا قرآن کریم میں، حضرت محمد رسول اللہ سے ملا اس کی تشریح میں، لیکن کس طرح؟ کا انبیاء بنی اسرائیل. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مسیح موعود کی حدیث کا حوالہ دے کر کہ تمام امت میں نبی کا نام پانے کے لیے میں اکیلا منتخب کیا گیا، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں، یہ اس سے متضاد نہیں، کیونکہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا مسیح ابن مریم نے فرمایا، وہاں کاف کا پردہ اٹھا دیا ہے بیچ سے، اور بین ہی نبی کا نام دیا. ایک مسلم کی حدیث میں 4 مرتبہ حضرت مسیح ابن مریم کو، جنہوں نے مستقبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لحاظ سے نازل ہونا تھا، وہ ان کو نبی کا نام دیا گیا. اس کے علاوہ کسی کو کسی حدیث میں کہیں بھی بغیر کاف کے پردے کے نبی کا نام نہیں دیا گیا. اگر ان صاحب کو کہیں دکھائی دیتا ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں اپنے مسلک پر اس کی روشنی میں نظر ثانی کروں اگر ضرورت ہو تو. بس یہ تضادات نہیں ہیں، یہ مختلف محل کی باتیں ہیں. ان کے دائرے میں جب آپ بات کو اچھی طرح سمجھیں اور مسیح موعود علیہ السلام کے لفظوں کے انتخاب پر غور کریں تو پھر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. بس وہ بات جو میں نے کہی ہرگز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے موقف کے منافی نہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے موقف میں جیسا کہ لاہوری جماعت کہتی ہے کہ گویا تضاد پیدا ہو جاتا ہے اگر ہم نبی مان لیں، وہ بھی غلط ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے. جہاں نبوت کا انکار کیا ہے وہاں اور معنوں میں کیا ہے، جہاں اقرار کیا ہے وہاں اور معنوں میں کیا ہے، اور ان معنوں کو کھول دیا ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں چھوڑی. مگر اس بات کا کبھی انکار نہیں فرمایا کہ امت محمدیہ میں مسیح موعود کی حیثیت سے نبی کا نام پانے والا، نبی کا لقب پانے والا میں ایک ہی منتخب کیا گیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی اور ہے تو دکھائے. یہاں تک کہ ایک اور حدیث میں بھی صرف ایک جگہ نہیں فرمایا، مسیح کا ذکر فرماتے ہوئے جس نے مستقبل میں نازل ہونا تھا، فرمایا لیسا بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. بادی کی تشریح بھی فرما دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ضرور نبی ہوگا. تو اس کو تو کا نبی نہیں فرمایا، نبی فرمایا ہے. تو جو خطاب دیا گیا ہے وہ قرآن کریم میں دیا گیا، جس کی تشریح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ یہ نبی کا خطاب ان معنوں میں ہے جن معنوں میں بنی اسرائیل کے نبی ہوا کرتے تھے. مگر میری امت میں نبی کا نام پانے والا وہی ہوگا جو کاملاً میرے مطابق ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک منصب پر معمول فرمائے گا، اور وہ منصب مسیحیت ہے، یا دوسرے لفظوں میں منصب مہدویت ہے. سمجھ گئے؟ جی ٹھیک. آپ تو سمجھ گئے، خدا کرے وہ صاحب بھی سمجھ گئے ہوں. یہ حوالہ بھی اس کا حوالہ جو حقیقت الوحی والا
अगरचे इस उम्मत के, ये हकीकतुल वही का हवाला है, जी। उम्मत के बाद अफराद मुकालमा और मुखातबा इलाहिया से मखसूस हैं और क़यामत तक मखसूस रहेंगे, लेकिन जिस शख्स को बकसरत उस मुकालमा और मुखातबा से मुशर्रफ किया जाए और बकसरत उमूर गैबिया उस पर ज़ाहिर किए जाएं, वो नबी कहलाता है। ये कसरत के साथ जिसको मुखातब किया वो नबी कहलाता है, ये तो एक आम तारीफ है। अब वाज़ेह हो कि अहादीस नबविया में ये पेशगोई की गई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक शख्स पैदा होगा जो ईसा और इब्न मरियम कहलाएगा और नबी के नाम से मासूम किया जाएगा। ये वो नाम है जिसका मैं कहा करता था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सिवा ये नाम बैन ही बगैर किसी बीच के पर्दे के उम्मत में किसी को नहीं दिया गया। और अगर ये बात गलत है तो दिखाइए। जर्मनी से सवाल है कि अगर कोई औरत मुकम्मल पर्दा करती हो और उसका खामद उसके पर्दे को पसंद न करता हो तो उसे क्या करना चाहिए? शरीयत के तकाजे बाला हैं और ये वो मसला है जिसमें कई पहलू हैं जिनकी वजह से इबहाम पैदा हो जाता है और कोई कतई फतवा नहीं दिया जा सकता। पर्दे का हुक्म किस मर्तबे का हुक्म है, इसका फैसला करना एक मुश्किल काम है और औरत और मर्द के पर्दे के तस्वुर में क्या क्या फ़र्क है इसका फैसला करना भी इतना आसान काम नहीं। लेकिन वो औरत जो एक पर्दे का कुरानी तस्वुर रखती है और उसका खामन उसे गलत साबित नहीं कर सकता, वो औरत अगर पर्दे पर इसरार करती है तो खामन को हक नहीं है कि उसके पर्दे में दखल दे। अगर वो दखल देता है तो औरत को हक हासिल है कि वो ऐसी सूरत में अपने खामन से कहे कि इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकती, अलहदगी चाहते हो तो अलहदगी कर लो, मगर चूंकि मैं यकीन रखती हूँ कि ये शरीयत का एक अहम हुक्म है इसलिए मैं अब इसमें तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकती। ये दो टोक बात हो, दो राह पर पहुंच के ये फैसला हो कि ये राह लेनी है कि वो राह लेनी है, तो बात फौरन ख़त्म हो जाती है, तय हो जाती है। मगर बीच में इसको लटकाया जाए और बिकरिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक दूसरे औरत बीच में खामद के खिलाफ छोटी छोटी बातें करती रहे, शिकवे करती रहे, तो ये मामला हल करने का तरीक़ नहीं है। औरत के तकवा का, उसकी दयानतदारी का सवाल है। अगर वो वाक़तन समझती है कि ये अहम हुक्म है जिसके बगैर वो अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी बरकरार नहीं रख सकती, तो फिर उसका फ़र्ज़ है कि खामद को कहे कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, तुमने मुझे छोड़ना तो छोड़ दो। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने शुरू में तमहीद बांधी थी कि मुख्तलिफ पर्दों के तसव्वुरात हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से खामन बाज़ दफ़ा पर्दा छोड़ने को कहता है। बाज़ खामन हैं बड़े बड़े बेगैरत होते हैं, उनको फौज में अच्छी नौकरी मिल जाए वो समझते हैं जब तक अफसरों को बीवी ना दिखाऊं उस वक्त तक, या उनकी मजलिसों में उस तरह शामिल ना हूं, मेरी तरक्की नहीं होगी। या अपनी तरफ से बहुत मॉडर्न बने फिरते हैं, किसी मगरबी तरह की कंपनी में मुलाजमत मिली हुई है और वहाँ अफसर मिल के सारे क्लबों में जाते और अपनी अपनी बीवियों को सजा कर लेके जाते हैं। तो अगर कोई अमली खामन छोटे दिल का हो, तबीयत में कमीनगी पाई जाती हो, जैसे अपस्टार्ट जिसको कहते हैं, उनमें उनमें ये बीमारी पाई जाती है। कुछ ऐसे भी होंगे जो अपस्टार्ट नहीं होंगे बल्कि मजहबी लिहाज से दूर जा चुके हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो मजहबी माहौल में पैदा हुए और फिर बड़े होकर अचानक दौलत मिल गई या अचानक अफसरी मिल गई, उनको अंग्रेजी में अपस्टार्ट कहते हैं। ये कमीनगी का इजहार होता है। वो कहते हैं ओहो मेरी बीवी पर्दे में, तो लोग क्या कहेंगे, मैं क्या चीज़ हूँ, तो वो उनको मजबूर करते हैं। ये जो पर्दा का तोड़ना है ये बेहयाई की तरफ ले जाने वाला है, नीयत गंदी है। इसलिए महज आम पर्दे का छोड़ने का सवाल नहीं है। आमतौर पर अगर कोई औरत अपने आप को संभाल के रखती है और पर्दा छोड़ती है,
इन मजालिस में नहीं जाती तो उसका और मामला है, उसको उस तरह बेपर्द नहीं कहा जा सकता। मगर ये जो खातून सवाल पूछ रही हैं, अब मैं नहीं जानता इनके क्या हालात हैं। इन किस्मों से में से कोई इनका खामद कहीं तो होगा, इसलिए उससे वही सलूक करें। और अगर वो खामद खुद शरीफ नफ्स है, खलामिला पसंद नहीं करता और ये चाहता है कि पुराने ज़माने का बुर्का ना ओढ़ो, बल्कि मेरे लिए मुश्किलात हैं तुम्हारे साथ लेके फिरने में, तुम नरम पर्दा रखो, तो ये एक बिल्कुल और बात है। ऐसे मौके पर मैं उसको ये नहीं पसंद करता कि वो तलाक की धमकी दे या अलहदगी का मुतालबा करे। समझ गए? और जिला सियालकोट से एक खातून का सवाल है, कहती हैं कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम कब नाजिल होना शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ? क्या हुजूर की वफ़ात के बाद भी नाजिल होता रहा? आखिरी सवाल तो हैरत अंगेज है, आखिरी हिस्सा इस सवाल का। पहले कब नाजिल होना शुरू हुआ? जो रवायात हमें मुस्तनिद रवायात पहुंची हैं, उनसे सबका इत्तेफाक इस बात पर है कि 40 साल की उम्र में नुज़ूल हुआ है। और जहाँ तक सने पैदाइश है उसमें कुछ इख्तलाफ है, 70 भी बयान किया जाता है और 71 भी। अगर 70 की बात दुरुस्त हो, जैसा कि बहुत लोगों का यही ख्याल है, तो 610 हिजरी में ईस्वी, सॉरी 610 ईस्वी में, क्योंकि 570 में आपकी पैदाइश बनती है और वलादत 570 में हुई, तो 40 साल में 610 में पहुंचेंगे, तो 610वें साल में कहीं किसी वक्त नबूवत का आगाज हुआ है। जहां तक विसाल का ताल्लुक है, वो नबूवत तकरीबन 23 साल जारी रही है। उसमें से 13 साल का अरसा मक्के में गुजरा, जिसको नबवी साल कहते हैं, और 10 साल का अरसा हिजरत के बाद मदीने में गुजरा, जिसको हिजरी दौर कहते हैं। बस हिजरी दौर 10 में ख़त्म होता है, गोया कि 23 साल जमा कर दें तो 33 ईस्वी, 633 ईस्वी बनेगा। उसके लगभग ये नबूवत जारी हुई, अपने मकासद को हासिल किया, और जारी मकासद को पीछे छोड़कर खुदा के हवाले जिसने तकमील करना ही करना थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ीक़ आला की तरफ रुख़्सत हुए। ये जो आखिरी हिस्सा, इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई कि कुरान करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद भी नाज़िल होता रहा। ये नामुमकिन है कि कुरान करीम में कोई इजाफा हो, इसलिए क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो विसाल पा चुके हैं और आखिरी साहिब शरीयत नबी हैं। अगर इस खातून का मकसद ये है कि कुरान की कोई आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी नाजिल हुई है, यानी उम्मत मोहम्मदिया में से किसी पर, तो ये दुरुस्त है। एक दफ़ा नहीं, बारहा हुई है। और बहुत से बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने, जो साहिब इल्हाम, साहिब कश्फ थे, जिन्होंने इल्हाम का दावा किया और कुतुब में दर्ज किया, और उनके इल्हाम मुस्तनद कुतुब में मिलते हैं। उनमें से बाद ऐसे हैं जो बैन ही वो वही है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बतौर ख़ास नाजिल फरमाई गई। तो ऐसे मौके पर उन्होंने इनकिसार से काम लिया है और ये नहीं कहा कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर हो गए हैं। हाँ, यही मौक़िफ़ लिया कि आपकी ग़ुलामी में हमसे एजाज़ी और खिताब फरमाया गया और प्यार का कलाम किया गया। यही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ रहा है। आपको भी कुरानी अल्फाज में याद फरमाया गया और आपने उसका हमेशा यही मतलब लिया कि नई वही नहीं, बल्कि कुरान ही की वही असर नौ मुझ पर ख़ास मकासद की खातिर हुई है। मसलन बाज़ अहम मामलात की तरफ मुतवज्जे करने के लिए, जैसे पहले बुजुर्गों को भी होती रही, या किसी ख़ास अल्लाह के इनाम के इजहार के लिए कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तू क्योंकि कुल्लियतन मुदग़म हो गया है, इसलिए तुझे भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की वसीले से ये इनाम की चादर पहनाई जा रही है। इन मानों में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर भी कुरानी आयात नाजिल हुई हैं।
امریکہ سے ایک دوست کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ آج کل آپ اخلاقی قدروں پہ خطبات دے رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں والدین لڑکیوں کی شادیاں کرتے وقت ان کی رائے نہیں پوچھتے، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم بہتر جانتے ہیں. کیا والدین کی پسند کا انکار کرنا والدین کی نافرمانی ہوگی؟ اسلام کے نقطہ نظر سے وضاحت فرما دیں. اس کے مختلف پہلو ہیں. اول تو یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کا جہاں حکم ہے اس میں بہت سارے مضامین داخل ہو جاتے ہیں. ایک آدمی، ایک نوجوان اپنے والدین کی خواہش کو اس طرح نظر انداز کر دے کہ اس میں گستاخی کا رنگ پایا جائے، اس میں سختی ہو، ضد کا پہلو ہو، تو یہ اس آیت کے مضمون کے منافی ہے جس میں والدین سے احسان کے سلوک کا ارشاد فرمایا گیا ہے. لیکن قرآن کریم نے ہر ایک شخص کو اپنے کچھ حقوق عطا فرمائے ہیں، اور ان حقوق میں ہر لڑکے کو اور مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی شادی اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ کرے، اور اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دائمی اصول بیان فرما دیے ہیں، ان کو پیش نظر رکھیں. اور کہیں بھی قرآن کریم میں یا حدیث میں والد کا یہ حق میں نے نہیں پڑھا کہ والد اپنے بیٹے کو حکم دے کہ تم اس جگہ ضرور شادی کرو. لیکن شادی ہونے کے بعد طلاق کا ارشاد ملتا ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو طلاق کا مشورہ دیا. لیکن چونکہ وہاں دونوں نبی تھے اور دونوں کا معاملہ ایک ہی تھا، اس لیے وہ مشورہ بھی حکم تھا، یعنی حضرت اسماعیل کے لیے حکم بن گیا تھا. اس لیے اس سے شرعی استنباط نہیں ہو سکتا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم دے سکتا ہے. اگر کوئی نتیجہ نکالے تو غلط ہوگا. ایک نبی اللہ جو اس مرتبے کا، اس شان کا نبی تھا جیسے حضرت ابراہیم، اور اسماعیل ذبی اللہ جو اپنا ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، ان کے آپس کے ایسے تعلقات تھے کہ جو ابراہیم نے دیکھا وہی اسماعیل نے قبول فرمایا. اس لیے ان معنوں میں وہ ایک خاص معاملہ ہے. اس کا حوالہ دے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ طلاق کا حکم دے سکتا ہے، مگر دینی غرض سے مشورہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہاں دینی غرض تھی اور وہاں مشورہ ہی سر آنکھوں پر تھا. اس لیے اگر بیٹا شریف و طبع اور اسماعیلی صفات رکھتا ہو اور سمجھتا ہو کہ واقعتاً جیسا کہ حضرت اسماعیل کو یقین تھا کہ دینی نقص ہے یہ جو شان نبوت کے خلاف ہے، اس لیے ان حالات میں اگر کوئی بیٹا سمجھتا ہو کہ ایسا دینی نقص میری بیوی میں ہے کہ میرے باپ کا مشورہ جائز ہے کہ اس سے میری اولاد تباہ ہوگی یا دین کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، جو مجھ پہ تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر سکوں گا، تو پھر اس حکمت کے پیش نظر طلاق بھی دے دینی چاہیے. مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باپ کو اجازت ہے کہ حکم دے. بس نہ شادی کرنے کا حکم دے سکتا ہے کسی خاص عورت سے، نہ طلاق دینے کا حکم دے سکتا ہے کسی خاص عورت سے. مشورہ دونوں جگہ دے سکتا ہے، اور مشورے کی کوئی بات مانے نہ ہو تو حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ادب کی راہ اختیار کرتے ہوئے باپ کی بات مان لے. لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اس کی بات مان کے کسی اور کے حقوق پر بد اثر نہ پڑے. احسان عدل کے مقابل پر نہیں ٹھہرتا. عدل کے قیام کے بعد احسان کی باری آتی ہے. اگر ایک لڑکا سمجھتا ہے کہ میں نے اگر باپ کی مرضی سے شادی کی تو میں اس لڑکی سے انصاف نہیں کر سکوں گا، جو خدا تعالیٰ نے اس کے حقوق مقرر فرمایا وہ میں دے نہیں سکوں گا، تو ایسی صورت میں احسان کا مضمون رستے سے اٹھ جائے گا. صرف عدل کا مضمون ہے جو اس کو قائم کرنا ہے اس موقع پر. اگر وہ یقین رکھتا ہو کہ میں اس پہ قائم نہیں، خدا تعالیٰ کے واجب کردہ بیان فرمودہ ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتا جو عام شادی کی احکام کے اندر داخل ہیں، مضمر ہیں، اور نہ میں انصاف کر سکوں گا، نہ اس بچی کو پیار دے سکوں گا، بلکہ معلقہ کی طرح رہے گی میرے گھر، تو ایسی صورت میں جرم کرے گا اگر وہ بات مانے گا.
یعنی صرف یہ نہیں کہ بات نہیں ماننی، منع ہے بات ماننی، کیونکہ قرآن کریم نے شادی کے معاملے میں دونوں طرف انصاف کے تقاضے رکھے ہیں کہ اگر ان خفتم لا تقسطوا، انصاف سے اگر گرنے کا خطرہ ہو تو ایک سے زائد شادی کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے۔ بس یہ ہے وہ صورتحال جس کے تابع میں احمدی نوجوانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اس سے بدلے نیچے نیچے تقاضے ہوں، معمولی سی بات کا فرق ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، مگر آگے پھر مشکل پڑ جاتی ہے، ماں اور چاہتی ہے، باپ اور چاہتا ہے، تو پھر کس کی مانیں گے؟ بالوالدین احسانہ فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ صرف والد سے احسان کرو یا صرف ماں سے احسان کرو۔ مجھے ایسے واقعات بھی ملتے رہتے ہیں، مائیں کہتی ہیں، بات کہتے ہیں جی ہماری اماں کہتی ہے کہ میرے بھائی کی بیٹی سے شادی کرو، ابا کہتے ہیں کہ میری بہن کی بیٹے سے شادی کرو، بیٹی سے شادی کرو، تو میں کہاں جاؤں؟ تو اس وقت یہی اصول کار فرما ہونا چاہیے کہ آپ کا دل، آپ کا مزاج جس کو قبول کرتا ہے شوق سے قبول کریں، اور اگر نہیں قبول کرتا تو باہر جو خدا نے آپ کو حق دیا ہے اس کو استعمال کریں، مگر اس عرصے میں والدین سے نرمی اور احسان کا سلوک کرتے ہوئے لجاجت سے ان سے معذرت کریں کہ میں مجبور ہوں، بے اختیار ہوں، مجھ پر زور نہ دیا جائے۔ جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے، ابھی بات نہیں ختم ہوئی، کوئی جلدی نہ کریں، جہاں تک لڑکی کا تعلق ہے اس میں ایک زائد امر شامل ہو گیا ہے۔ لڑکی کے متعلق جو ہم سمجھے ہیں مضمون حدیثوں سے، سنت کے طریق سے اور قرآن کریم نے کے ولایت کے تقرر سے، یعنی اصل تو بنیاد قرآن کریم کی ولایت کا اصول ہے، لڑکے کے لیے ولایت کا اصول بیان نہیں فرمایا گیا، لڑکی کے لیے ولایت کا اصول بیان فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی سے اگر شادی کرنی ہو تو اس کے ولی کی اجازت بھی لازم ہے، کسی لڑکی کو ورغلانے کا حق نہیں ہے، یہ اس کی حفاظت ہے، ورنہ معصوم بچیاں جو جیسا کہ اسلامی ماحول ہے گھر میں پردے میں پلتی ہیں، جو باہر بھی کی بچیاں وہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے، بہت جلدی دھوکے میں آ جاتی ہیں، اور ایک سوٹر یعنی جو ان سے خواہش کا اظہار کرتا ہے، پیغام دینے والا، وہ آج کل ہندوستان مغرب وغیرہ کے ماحول میں تو بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ دھوکہ دیتا رہتا ہے، ان کو ایک دفعہ نہیں بارہا لڑکیوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب شادی طے ہو جائے تو پھر اس کے پر پرزے نکلتے ہیں۔ تو اس لیے لڑکی کی حفاظت کی خاطر، چونکہ وہ اس معاملے میں نسبتاً زیادہ دھوکہ کھانے کا میلان رکھتی ہے، اس میں ایک معصومیت پائی جاتی ہے جو لڑکوں کے مقابل پر نمایاں طور پر زیادہ ہے، بس اس کے پیش نظر خدا تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرمایا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر تمہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی لڑکی کو پیغام دیتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حق ہے اور چلو چلیں اور باہر جا کے اعلان نکاح کر لیں، یہ خدا کی نافرمانی ہوگی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لڑکی چاہتی ہے تو ولی کی شرط ہے نا، اگر اس کو اکیلا چاہنا کافی ہوتا تو ولی کی شرط کی ضرورت نہیں تھی، چاہتی ہے اور ولی کیوں اجازت نہیں دیتا؟ اس کی بیٹی سے کوئی دشمنی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں۔ اس صورت میں ولی کو حکم دینے کا حق نہیں ہے، ابھی بھی اجازت دینے یا نہ دینے کی بحث ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ولی خود رشتہ بنا کر لڑکی پر ٹھوسے، کہیں قرآن و حدیث میں یہ بات دکھائی نہیں دیتی، بلکہ پیغامات لڑکیوں ہی کو دیے جاتے تھے اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر اجازت نہیں تھی شادی کرنے کی۔ بعض لڑکیاں پسند کرتی تھیں، بعض انکار کر دیتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باہر ایسا ہوا ہے، یہ کسی نے کہا کہ مجھے پسند نہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نہ کرو۔ تو اس لیے لڑکی کا انتخاب کا حق اس کا ہی ہے، اس کے انتخاب کے حق میں جو ٹھوکر کا احتمال ہے، جو غلطی کا احتمال ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے ایک ولی کا سہارا دیا گیا ہے کہ بعض باتیں والدین زیادہ سمجھتے ہیں، لڑکے کے ماحول، اس کے بیک گراؤنڈ، اس کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے، باہر کی دنیا میں اس کے چال چلن، اس کی جو
شہرت ہے ہر قسم کی، اس پر نظر رکھ کے اگر وہ یہ سمجھیں کہ یہ لڑکا گندا لڑکا ہے، گندی صحبت رکھتا ہے، گندی اس کی شہرت ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں کس کس بات میں ملوث ہو چکا ہے، تو والد کا حق ہے کہ لڑکی کو کہے یہ مناسب نہیں ہے. اور اگر لڑکی اصرار کرے تو والد کا حق ہے کہ اسے روک دے کہ میں اس میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا، اور کوئی انتخاب ہے تو ٹھیک ہے مگر اس کی اجازت نہیں دوں گا. ایسی صورت میں یہ بھی تو احتمال ہے یا امکان ہے کہ باپ غلط ہو اور بیٹی درست ہو، کیونکہ مختلف قسم کے انسان ہیں. بعض مرد بڑے ضدی ہوتے ہیں، وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بس میں یہاں نہیں کرنے دینی. ایسی صورت میں پھر کیا حل ہے؟ تو اسلام اس میں یہ حل تجویز فرماتا ہے کہ ایسی لڑکی کو ولی اعلیٰ، ولایت اعلیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حق ہے. اور ولایت اعلیٰ سے مراد ہے نظام قضاء کی آخری صورت یا خلیفہ وقت اگر خلافت موجود ہو. تو اس میں اس شق کی وجہ سے ہر بچی کو یہ ایک ضمانت مل گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی باپ خود ضد کی وجہ سے اپنی بیٹی کا اپنی بیٹی پر ولایت کے حق کا غلط استعمال کر رہا ہے تو ولایت اعلیٰ پر لازم نہیں ہے کہ اس والد سے ضرور پوچھے کہ تم میرا فیصلہ منظور ہے کہ نہیں. ولایت اعلیٰ کا حق ہے کہ اگر اسے اطمینان ہو کہ لڑکی درست ہے اور باپ غلط ہے تو لڑکی کو اجازت دے دے، اور اس کے اطمینان کی جو کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد وہ خدا کے حضور حاضر جواب دہ ہے. اگر ظاہری ولی کو یہ شکوہ ہو کہ اس نے پوری تحقیق نہیں کی تو یہ وہ جانے اور اس کا مالک جانے، اللہ جانے. اللہ نے اس کو ولایت اعلیٰ عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کا فیصلہ بہرحال فائق ہو جائے گا. بس ایسی صورت میں وہ اعتراض کے حق کو اٹھا سکتا ہے. اور ایسے کئی معاملات خلافت ثالثہ میں تو میرے علم میں آئے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے زمانے کا مجھے علم نہیں کہ میری ہوش میں کوئی ایسی بات یاد نہیں ہے، مگر خلافت ثالثہ کے زمانے میں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے. مجھ سے بھی خود بھی ذکر فرمایا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے کہ اس طرح یہ واقعہ گزرا اور پھر میں نے یہ کیا. اور میرے ساتھ بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے. بچی نے شکایت کی کہ میرا والد ضد کر رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں رشتہ اچھا ہے، نیک بھی ہے، کوئی وجہ نہیں کہ اس کو نہ کیا جائے. جب تحقیق کروائی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ایک دوسرے پر یعنی غلط فہمیوں کے نتیجے میں اعتراض تھے وہ دور ہو گئے اور دونوں کا اطمینان کا خط ملا. بعض دفعہ بچی کی بات درست نکلی، بعض دفعہ باپ کی بات درست نکلی. جب بچی کو سمجھایا گیا تو اس نے فوراً تسلیم کر لیا. تو یہ ولایت اعلیٰ کے فوائد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے جو دور کے خطرات ہیں وہ بھی بند ہو جاتے ہیں اور بہت ہی پیارا اور قابل طمانینت بخش معاشرہ وجود میں آتا ہے. آگے اللہ تقسط والی جو ہے فرمائیے، اللہ تعدلو کے الفاظ آتے ہیں شاید. تعدلو بھی ہے اور تقسطو بھی ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے. شروع میں ایک لفظ ہے، دوسری جگہ چیک کر کے دیکھیں، مجھے بتائیں قرآن کریم میں. ہاں وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلو، وہاں اللہ تقسط وہاں تعدلو ہی ہے، لیکن ہاں فواحدہ. لیکن اس سے پہلے جو میں نے اسی شادی کے احکام میں جو شروع میں لفظ رکھا گیا وہ عدل کا ہی یا قسط کا ہے؟ شروع میں یتامہ کی بات شروع ہوتی ہے تو وہاں قسط کا لفظ ہے نا. جی وہ کیا لفظ ہے؟ اللہ تقسط فی الیتامہ، وہی ہے. میں اسی لیے تقسط کہہ رہا تھا، مگر شروع کے لفظ کو آخر کے آیت پر کی پہ چسپاں کر دیا. شروع میں ہے اللہ تقسط فی الیتامہ، پھر تمہارے لیے راستہ ہے 1 2 3 4 شادیاں کر لو. وہ تفسیر ہے اس کی، وہ اس میں اس وقت نہیں جاؤں گا. لیکن دونوں جگہ انصاف کو باندھا، ایک جگہ لفظ قسط استعمال کر کے دوسری جگہ عدل کا لفظ استعمال فرما کر. تو اپنے اچھا کیا یاد کرا دیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلو ہے، اللہ تعدلو ہاں فواحدۃ اعدلوا اقرب للتقویٰ.
اور پہلے جو اللہ تقصدو کے ساتھ فواحد وہ ہے اللہ تقسط فی الیتام ہے اور یہاں ہے اللہ تعدل فواحدہ. پورا پڑھے نا پھر کیا یاد ہے؟ قرآن مجید میں. ہاں لے آئیں. اعدلوا هو اقرب للتقوى. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اعدلوا هو اقرب للتقوى. یہ تو نہیں ہے، دیکھیں آگے مجھے بیٹھیں پڑھ کے سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. ٹھیک فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ٹھیک ہے. أَوْ مَا مَلَكَتْ یہ أَيْمَانُكُمْ. لفظ بھی سے بھول گیا تھا مجھے، یہ فکر درمیان کا. اور ما ملکت أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. آگے پھر دوسرا مضمون. اعدلوا هو اقرب للتقوى یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں وہ دوسری جگہ ہے. جی. اچھا وہ حکم جو ہے جہاں ووٹ اور حکومت کا ذکر ہے وہاں آتا ہے وہ. اچھا اب اس آیت کو دوبارہ پڑھ دیں تاکہ میں ذہن میں نقش کر لوں ایک دفعہ، دوبارہ یاد میں دقت نہ پیش آئے. پھر پڑھیں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اللہ تعدلوا فَوَاحِدَةً فواحدة أَوْ او ما ملکت ایمانکم. أَيْمَانُكُمْ آگے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا. وَآتُوا النِّسَاءَ بس ٹھیک ہے صَدُقَاتِ. ٹھیک ہے آگے چلیں. اگلا سوال. جرمنی سے ایک خاتون نے 2 سوال بھجوائے ہیں. کہتی ہیں کہ خواب میں نماز پڑھنے کی کیا تعبیر ہے اور کیا اپنی رقم کو سال یا 6 ماہ کے لیے. ایک ایک کر کے. خواب میں نماز پڑھنے کی اچھی تعبیر ہے. عبادت کرنا تو سوتے جاگتے عبادت کرنا بہت ہی اچھی بات ہے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ کیا اپنی رقم کو سال یا 6 ماہ کے لیے فکس ڈپازٹ میں رکھنا جائز ہے. فکس ڈپازٹ میں کیوں رکھنا ہے، سوال تو یہ ہے. ہاں کیا وہ زیادہ محفوظ ہو جاتی ہے رقم؟ اگر نہیں ہوتی تو فکس ڈپازٹ میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا سود کھانا چاہتی ہیں اور فکس ڈپازٹ میں زیادہ سود ملتا ہے. اگر یہ بات ہے تو سود تو آپ کو ملنا ہی نہیں. وہ تو جو بھی سود اس کا ملے گا وہ انفرادی استعمال کے لیے حرام ہے. ان معنوں میں حرام تو رہے گا لیکن انفرادی استعمال کے لیے. اس لیے روپیہ کو جو آپ کے کسی کام کا نہیں خدا کی طرف لوٹا دیں. اللہ کا مال ہے، اللہ کو دے دیں. اور اسی لیے اشاعت اسلام میں خرچ کرنا ناجائز نہیں، کیونکہ سود کی نیت سے لینے کی خاطر نہیں بلکہ بینک میں رقم جمع ہوئی ہے اس پہ سود ملتا ہی ہے. وہ اس شخص کے لیے جس نے رکھوایا منع ہے، لیکن چونکہ پیسے کا ضیاع بھی منع ہے، پھینکنا بھی جائز نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ اسے خدمت دین کے لیے خرچ کر دیا جائے. اس مقصد کے لیے اگر کرنا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے فکس کرواتی پھریں. جتنا بھی ہے آ جائے وہی صحیح. جتنا بغیر فکس کیے اگر آ جاتا ہے تو آپ کی نیت بالکل صاف پاک رہے گی. آپ کی کوئی خواہش نہیں کہ سود پہ رقم لیں. جو مل گیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دے دیں، بس باقی چھوڑیں. ہاں تجارتوں میں فکس کروانا پڑتا ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ بعض دفعہ فکس پہ جو سود ملتا ہے وہ سود پر لی ہوئی رقموں کی ادائیگی کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے نظام تجارت کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو نظام تجارت رائج ہے یہ ایک سودی نظام ہونے کی وجہ سے اس سے تاجر الگ ہو نہیں سکتا. اور جس طرح وقت ضرورت فردی طور پر انفرادی طور پر جان بچانے کے لیے سور کھانا جائز ہو جاتا ہے، اس لیے قومی بقا کے لیے ایسی تجارتوں دستکشی خودکشی کے مترادف ہو جائے گی جو بینک کے نظام کے تابع چلنی ہیں. اور یہ درست نہیں. اس لیے اتنا ملوث ہوں جتنا ملوث ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اس کا بہت ہی پاکیزہ اصول آپ نے یہ فرمایا کہ تم اگر مجبور ہو
दौरान तिजारती कर्जा लेने पर तो जो सूद उस पर देना पड़ता है, जब तुम रकमें जमा कराते हो उस पर जो सूद मिलता है उसमें से काट दिया करो और एक अलग खाता रख लो जिसमें सूद को कता करता रहे, और अगर कोई रकम बच जाती है आखिर पर तो वो खुदा के दीन की सुपुर्द कर दो, अपना उसमें कुछ न रखो। इंग्लिस्तान से एक खातून का सवाल है कि जब मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ, अगर उस वक्त कोई दरवाज़ा खटखटाए या फ़ोन की घंटी बजाए या 4 माह का बच्चा रोना शुरू करे तो क्या मैं 4 माह के रहेगा ये बच्चा बहुत अच्छा। तो क्या मैं नमाज छोड़कर इन बातों का जवाब दे सकती हूँ या नमाज को जारी रखूँ? नमाज में इन्हिमाक ज़रूरी है, और अगर ऐसा शोर हो जो पीछा ना छोड़े तो उस शोर को बंद करना लाजिम है, वरना नमाज का मकसद ख़त्म हो जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक ये पति रिवायत मिलती है कि रात के वक्त जंगल के जानवर को भी जिन कहा जाता है। कोई जानवर, कोई बिल्ला, कोई ऐसी चीज़, जिस तरह कई दफ़ा मैंने भी देखा है दरवाजे खुरचते हैं बाज़ दफ़ा रात को। कादियान में कई दफ़ा हुआ करता था, बिल्ले आके दरवाजे खुरच रहे हैं, मुसीबत डाली, शोर डाला हुआ है। उस वक्त कोई नमाज पढ़ रहा हो अगर तो उसकी नमाज की तवज्जो बढ़ जाती है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सूरत में दरवाज़ा खोला, उसको बंद किया किसी जगह, उस जानवर को जो भी था, और नमाज से फारिग होने के बाद फिर उसको छोड़ दिया। तो ये जो मसला है कि नमाज जारी रही या नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो जारी रही थी, क्योंकि मुझे याद नहीं कि कोई ऐसा क़तई जिक्र मिलता हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तोड़ी और फिर नए सिरे से शुरू फरमाई। उसी नमाज की हालत में उस शोर को बंद किया, वापस आकर नमाज जारी रखी। तो एक अदना सा जो तवक्कुफ पड़ता है इबादत की हिफाजत की खातिर, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें तो हमें यही नज़र आता है कि आपने नई नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन ये तवक्कुफ किस किस्म का है और हर इंसान अपने नफ्स को किस हद तक नमाज के साथ लगाए रख सकता है, ये सारे मसाइल हैं जिनके मुताबिक फैसले होने चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि आमतौर पर जो फ़ोन है वहाँ बातें अगर आप शुरू कर दें तो नमाज गई, या दरवाज़ा खटखटा के हाल पूछ रहे हैं, उससे बातें भी कर रहे हैं, और मिसाल मिल रही है एक जानवर की जो बैरूनी जानवर है, उससे तो ना बात की, उसको पकड़ा, बंद किया और नमाज जारी। लेकिन जहाँ दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, जब बच्चा बहलाया जा रहा है, उठा के उसके मुंह में कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, मेरा ज़ाती रुझान ये कि नमाज कायम नहीं रहेगी। इसलिए शोर की वजह ख़त्म करके असर नौ नमाज पढ़ें। नाइजीरिया से सवालात हैं एक दोस्त के, कहते हैं कि यूएफओ क्या चीज़ है, फ्लाइंग सासर, उड़न तश्तरी किसने इस्तेमाल की? एक सवाल है, फिर आगे हो। जी ठीक है। ये गाना से या नाइजीरिया से? नाइजीरिया से। यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स। ऐसी बाज़ चीज़ें, नजर आने वाली चीज़ें जिनको इंसान मुअय्यन तौर पर ना कह सकता हो कि ये क्या चीज़ है, उनकी तशख़ीस ना कर सके, उनकी तयीन ना कर सके, उनको कहते हैं अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स। कहा जाता है कि आसमान पर बाज़ ऐसे ऑब्जेक्ट्स यानी बाज़ चीज़ें ज़ाहिर होती हैं जिनके मुतल्लिक ज़ाहिरी मुशाहदे के लिहाज से इंसानी हाथ की बनाई हुई चीज़ें दिखाई नहीं देती, और उनका जो तर्ज अमल है वो भी इंसानी मालूम चीज़ों, बनाई हुई मालूम चीज़ों के तर्ज अमल से मुख्तलिफ होता है, और उसको उड़न तश्तरी कहा जाता है। जैसा कि पुराने ज़माने में एक मशहूर थी ना उड़न खटोला की रवायत, तो ये नए ज़माने का उड़न खटोला है। वो कहते हैं उड़न तश्तरी पे लोग बैठ कर आते हैं और ये बैरूनी मखलूक है, यानी इस दुनिया से बाहर की दुनिया में जहाँ ज़िंदगी बसती है, इन लोगों के ख्याल में जो यूएफओ को एक सच्चा एक हकीकी बात समझते हैं, वो उस हकीकी बात क्या समझते हैं उसकी मैं तफसील बता रहा हूँ।
وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ UFO واقعتاً ایک ایسی تشتری ہے جس کے اندر بیٹھ کر بیرونی مخلوق اس دنیا کا جائزہ لینے آتی ہے، اور وہ ہم سے اتنی زیادہ ترقی یافتہ ہے کہ اس کا جو نظام ہے لوکوموشن کا وہ ہمارے تصور سے بھی بالا ہے۔ ہمارے علم میں جتنے ذرائع ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کے، یہ ان سب پر فوقیت رکھتا ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ ایڈوانس، بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ تشتری دیکھی جاتی ہے ہر جگہ، یعنی اس کی شکل ہمیشہ ایک ہی بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے چونکہ مختلف جگہوں سے ایسی گواہیاں ملتی ہیں، بعض لوگوں کو زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ فرضی باتیں نہیں بلکہ حقیقتاً کوئی ایسی تشتری چیز ہے۔ اچانک فضا میں روشنی کا ایک تھال سا نظر آیا، یا ایسا تھال نظر آیا جس کے نیچے سے روشنی نکل رہی تھی اور شعاعیں تھیں، وہ اترتے ہوئے کہیں دیکھا، پھر اٹھتا ہوا دیکھا، تو اس پر یہ خیال ہے کہ یہ UFO یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹ ہے جس میں بیرونی مخلوق آتی ہے۔ یہ مختلف ممالک میں دکھائی دیے گئے ہیں یا بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کسی حکومت نے اپنے بیان میں آج تک اس کو تسلیم نہیں کیا، اور کسی حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی ریکارڈ نہیں ہوئی کہ اڑن تشتری ظاہر ہوئی ہو اور اس خطرے میں کہ دشمن نے کوئی جاسوس بھیجا ہو، اس کا کسی حکومت کے جہازوں نے یا راکٹوں نے تتبع کیا ہو، اس کے پیچھے بھاگے ہوں۔ ایسا کوئی واقعہ ریکارڈ نہیں ہے، آج تک کوئی ایسی خبر نہیں جو قطعی اور یقینی ہو۔ اس لیے یا تو یہ توہمات کی دنیا ہے، اور یا پھر جو سوچیں ہیں بعض دفعہ وہ توہمات کی دنیا، ایک تو یہ ہے نا کہ سوچ کے انسان کو خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہو گیا ہے، جھوٹ بھی بنا لیتا ہے، وہ تو توہم ہے۔ بعض دفعہ وقتی طور پر ایک یقین کی وجہ سے کچھ نظارے اور دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اس کا ذہن ترجمہ اور کر رہا ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ مثلا کئی دفعہ چاند دور سے دکھائی دے تو وہ چھوٹا دکھائی دیتا ہے، کئی دفعہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ چاند اچانک بہت بڑا دکھائی دینے لگتا ہے، اور اگر وہ دھند میں سے ہو تو وہ تشتری بھی دکھائی دے سکتا ہے۔ جہاز آتے جاتے ہیں، ان کی روشنیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض حالات میں ایک جہاز آ کے گزرتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ عام جہاز نہیں بلکہ ایک روشنی کی ایک دائرہ سا گزرا ہے، لیکن محض یہ کافی نہیں، کیونکہ جو رپورٹیں میں نے اس پہ پڑھی ہیں ان سے یہ قطعی طور پر ملتا ہے یا تو وہ جھوٹے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے جس کی ابھی تک انسان کو سمجھ نہیں آئی، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو میرے نزدیک جھوٹے نہیں کہلا سکتے۔ مثلا ایک موقع پر ہمارے ڈاکٹر سعید صاحب، وہ آج کل بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، ان کی بیگم سعیدہ سلمہ مبارکہ سعید نے مجھے بتایا، پہلے ان کے بیٹے نے بتایا، بعد میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے بھی ایک اسی قسم کا واقعہ موٹر میں چلتے ہوئے دیکھا، اور اس کی کوئی اور توجیہ درست قرار نہیں پاتی، اور نہ وہ ہوائی جہاز تھا، نہ وہ چاند تھا، نہ وہ کوئی اور ایسی روشنی تھی جو فضا میں بعض دفعہ غبارے کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے یا آتش بازی کے ذریعے پیدا کی گئی ہو۔ وہ ایسی روشنی تھی جو ساتھ چلی ہے، خاص ڈسک تھی اور کسی جگہ پھر اتری ہے۔ تو اس قسم کا واقعہ انہوں نے دیکھا، اور بھی بہت سے لوگ یہ واقعات دیکھتے ہیں، چونکہ ساری دنیا میں یہ گواہی مل رہی ہے کہ ایسی چیزیں ہیں، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ذہن پر کوئی اثرات ہیں کسی وجہ سے تو وہ نوعیت ان کی عالمی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس میں کوئی غیر ملکی مخلوق موجود ہے، یہ اکثر کہانیوں سے تعلق رکھتی ہے بات، کیونکہ جہاں جہاں تحقیق ہوئی ہے وہاں وہ غلط نکلی ہے بات۔ کئی ایسے واقعات گزرے ہیں کہ کسی کھیت میں ایک تشتری اتری، کسی نے دیکھا، اور پھر تشتری تک پہنچنے کے لیے کسی کے قدموں کے نشان نہیں تھے،
اور وہاں فصل پوری طرح بیٹھ کے دب کے ختم ہو گئی. تو اس پر لوگوں نے کہا کہ یہ اذن تشتری کا ثبوت ہے. جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ ایک فراڈ بنایا گیا تھا، اور فراڈ بنانے والے بڑی حکمت سے بناتے ہیں. تو بہت سے ایسے واقعات جن کی باقاعدہ تحقیق ہوئی ہے، وہ تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے کہ کوئی غیر ملکی مخلوق باہر سے آ کر یہاں آ کر دیکھ کر چلی گئی ہے. لیکن جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، اس امکان کو ہم رد نہیں کر سکتے کہ دنیا میں اور جگہ مخلوقات ہوں، ان کا زمین سے رابطہ ہو. رابطے کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اگر یہ وہی مخلوق ہے تو پھر رابطہ کیوں نہیں کرتی، بھاگ کیوں جاتی ہے، اور کسی حکومت نے کیوں تسلیم نہیں کیا؟ اگر کیا وجہ ہے؟ جہاں ایک طرف ہم یہ عالمی دلیل دیتے ہیں کہ تو کل عالم کا تجربہ ہے اس لیے کچھ نہ کچھ ہوگا، تو کل عالم کی حکومتیں کیوں ایکا کیے ہوئے ہیں اس کو نہ ماننے پر؟ اور وہ کیوں اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں جس میں حکومت کی سطح پر کوئی کارروائی کی جائے، اور کبھی کی نہیں گئی؟ اگر کی گئی ہو تو میرے علم میں نہیں، بعض کہانیاں مشہور ہوئی ہیں لیکن جب میں نے تحقیق کی غلط نکلی. رشیا کے متعلق بھی ایک کہانی میں نے پڑھی تھی ایک دفعہ کہ وہاں یو ایف او کے متعلق باقاعدہ تحقیق ہوتی رہی، رشین ایئر فورس کے اخبارات کے جہاز وہاں جاتے رہے. میری تحقیق کے مطابق تو یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سمجھے کہ ہے تو میں پسند کروں گا مجھے بتائے. رشین زبان میں بھی ہمارا تجربہ ہو رہا ہوتا ہے. خالد ہمارے مبلغ ماسکو والے بھی سن رہے ہیں، تو وہ ان کے علم میں اگر آئے وہاں کی محقق بات حکومت سے سند یافتہ تو بھیجیں، پھر ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو زیادہ وضاحت اور یقین کے ساتھ بیان کریں گے. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال ان کا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے رہنے والے کون ہیں؟ ہاں، برمودا ٹرائنگل ایک ایسی فرضی ٹرائنگل ہے جس کے نکات حقیقی ہیں. یعنی ایک تصور کی ٹرائنگل ہے لیکن خاص نکات سے 3 نکات حقیقی ہیں. مراد یہ ہے کہ باقاعدہ ٹرائنگل کھینچی نہیں گئی، بلکہ دنیا کے کسی خطے اس کو ایک جگہ ایک نقطہ بنا لیں تو 2 خطوں سے جوڑ دیں تو ایک فرضی ٹرائنگل وجود میں آ جاتی ہے. برمودا ایک جزیرہ ہے جو امریکہ کے جنوب میں اس کے مشرق کی طرف کا جو حصہ ہے، یوں تکون ایک سیدھی پلیٹ بنتی ہے جنوب میں امریکہ کے، شمالی امریکہ کے جنوب میں مشرق کی طرف ایک سطح سی بنتی ہے. اس سے کچھ فاصلے پر ہٹ کر سمندر میں واقع ہے. 600 میل یا اس کے لگ بھگ ہو گئے، لیکن شاید زیادہ، مجھے اب صحیح یاد نہیں پوری طرح. اس کو اگر فلاڈیلفیا سے کو ایک کنارہ بنا کر، ایک نقطہ بنا کر ایک خط کھینچا جائے برمودا اور فلاڈیلفیا کے درمیان، اور تو یہ مشرق اور ذرا شمال میں ہٹ کر ہوگا، اور اگر دوسرا خط کھینچا جائے جنوب کی طرف، مغرب کی طرف، اور اس سے پھر بھی کچھ شمال بنے گا غالباً برمودا سے، تو اس کو اگر پورٹا ریکا سے ملایا جائے، پورٹا ریکا بھی ایک شمالی امریکہ کے جنوب میں ایک الگ آزاد ملک ہے چھوٹا سا، تو پورٹا ریکا سے اگر اس کو ملا دیں اس نقطے کو تو یہ برمودا ٹرائنگل بنے گی. یہ امریکہ کی جو خط ہے بتا رہا ہوں، یہ برمودا ہے اور یہ ٹرائنگل بن جائے گی. اس ٹرائنگل کے متعلق ایک بات تو قطعی ہے کہ اس میں غیر معمولی طور پر اچانک حادثات ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تمام مصدقہ تحقیقات سے یہ بات میں نے خوب چھان بین کی ہے کہ جہاز اچانک غائب ہو گئے، سمندری جہاز اچانک غرق ہو گئے، بعضوں کو SOS بھیجنے کا بھی وقت نہیں ملا، کوئی ان کا نشان نہیں، اچھے بھلے آتے باتیں کرتے اچانک غائب ہو گئے. یہ حقیقت ہے، لیکن اس پر افسانے بن گئے ہیں، اور وہ افسانے یہ ہیں کہ یہ کوئی غیر ملکی مخلوق ہے جو اس کے قبضے میں ہے. یہ جگہ وہ آتی ہے اور جہازوں کو اچک کے لے جاتی ہے، اور یہ وجہ نہیں بتاتا کہ اس ٹرائنگل کے اندر کیوں کام کرتی ہے وہ مخلوق، اس سے باہر نکل کے اس کو اجازت کیوں نہیں ہے. اگر کوئی مخلوق ہے تو ہر جگہ پہنچے، اور باہر یہ کہانیاں افسانے بن گئے ہیں. اس پر ایک امریکن لائبریرین نے بہت اچھی کتاب
लिखी थी। मैंने बरमूदा ट्रायंगल के हक में भी कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन तहकीक के सिलसिले में मैं चाहता था कि मुखालिफ जो दलाइल हैं वो भी मालूम करूं। मुझे उसका नाम याद नहीं, मगर था वो लाइब्रेरियन, और उसने इस मजमून पर तमाम मवाद इकट्ठा किया और तमाम अखबारात की फाइलें देखकर उन दिनों तक पहुंचा जब वाक़या हुआ है, और फिर कहानियों की छानबीन की तो पता चला कि हर मौके पर एक गैर मामूली अचानक तूफान लाजमन आया था। जिन लोगों ने दावा किया कि नहीं था, उनकी पूरी नज़र नहीं थी। ये नहीं कि झूठ बोला है उन्होंने, मगर इसने मुख्तलिफ जायजे लेकर उस ज़माने के साबित किया है कि ये वो खत्ता है जहाँ जोग्राफियाई लिहाज से अचानक हवाएं रुख बदलती हैं, अचानक तूफान उठते हैं। तो बरमूदा ट्रायंगल उस ट्रायंगल का नाम है, और बाकी कहानियां हैं। हादसात का अचानक होना हकीकत है, वो हादसात क्यों वजूद में आते हैं ये कहानियां हैं। इन पर एतमाद नहीं करना चाहिए, महज तवाहमात हैं। अब कहते हैं वक्त हो रहा है जी, हो गया। अच्छा जी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।